اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج کا دور جو ہے اس کی آج آگے سے ریڈنگ شروع کریں گے۔ بھائی جب گھر واپس پہنچے تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر ہم بنیامین کو ساتھ لے کر نہیں گئے تو ہمیں غلہ نہیں دیا جائے گا۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقم کو موجود پایا۔ وہ پکار اٹھے، ابا جان دیکھیں، ہماری رقم بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ آپ تو ہم ضرور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جائیں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے کر آئیں گے اور ہم سب مل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم پر اسی طرح بھروسہ کروں جیسا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا۔ یعنی کہ وہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے پہلے یوسف علیہ السلام کو آپ لے کر گئے تھے، اس کی حفاظت کی، اسی طرح کیا اس کی بھی حفاظت کرو گے؟ تو پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تم پر بھروسہ کروں؟ وہ کہہ رہے ہیں اصل بھروسے کے لائق تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اب یہاں پر سوال بنتا ہے اصل بھروسے کے لائق کون ہے؟ تو یہاں پہ آنسر آئے گا اصل بھروسے کے لائق تو اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تم سب مجھ سے وعدہ کرو کہ تم بنیامین کو میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور معاملہ فرما دے۔ بھائیوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا اور خوشی خوشی مصر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ 11 جوان بھائیوں کو ایک ساتھ مصر میں داخل ہوتا دیکھ کر کوئی ان سے حسد نہ کرے یا کوئی انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم حاصل تھا، اس کی بنا پر آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم سب مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اب یہاں پہ آپ کا سوال آیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا کیوں کہا؟ جس کے آنسر میں آپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کے اگلے پیج تک دروازوں میں داخل ہونا، یہاں تک آئے گا آنسر۔ بیٹوں نے اپنے والد کے حکم کی تعمیل کی اور الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہوئے۔ جب بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا اور رازداری سے فرمایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اب تم میرے پاس ہی رہو گے، تم بھائیوں کی بدسلوکی پر افسوس نہ کرو۔ یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو انہیں نہیں پہچانا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو جان چکے تھے۔ پھر اپنے چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس مصر میں روکنا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر سجھائی، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر بتائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے تھیلے میں اپنا قیمتی پیالہ جس سے ناپ کر غلہ دیا جا رہا تھا رکھوا دیا۔ پھر بادشاہ کے محافظوں میں سے ایک نے آ کر بھائیوں سے کہا کہ تم چور ہو اور تم نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم یہاں چوری کرنے نہیں آئے اور نہ ہی کوئی فساد چاہتے ہیں۔ ہم محافظوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری سزا کیا ہوگی؟ بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ہاں چور کی سزا یہ ہے کہ ہم چور کو غلام بنا لیتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تلاشی لینا شروع کی، پہلے اپنے بڑے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی اور اس کے تھیلے سے پیالہ نکال لیا۔ جب بھائیوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی اس الزام تراشی پر صبر کیا اور دل میں کہا کہ جو تم باتیں بتاتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے یہ سب کیا کہ اس کے سامان میں پیالہ رکھ دیا تاکہ جب وہ بیچ میں نکلے گا تو پھر وہ اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیں گے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور بنیامین کی جدائی برداشت نہ کر سکیں گے، لہٰذا آپ ہم سے کسی کو رکھ لیں اور اسے چھوڑ دیں۔ اب یہاں پہ آپ کا سوال ہے کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے بنیامین کے بارے میں کیا درخواست کی؟ تو آپ کا آئے گا بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی یہاں سے لے کے اسے چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے
فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو ناانصافی ہے کہ ہمارا سامان کسی کے پاس سے نکلے اور اس کے بدلے میں ہم اپنے پاس کسی اور کو رکھ لیں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ یعنی کہ یہ بھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ انہوں نے کس طرح بنیامین کو اپنے پاس روک کے رکھا ہوا تھا، روکنا تھا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مصلحت سے ہی تھا۔ جب بھائی بنیامین کو لے جانے میں کامیاب نہ ہوئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم والد صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ بڑے بھائی نے کہا میں تو والد صاحب کا سامنا نہیں کر سکتا، ہم سے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں غلطی ہو چکی ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ تعالیٰ خود ہی میرے لیے فیصلہ فرما دے اور حقیقت حال واضح ہو جائے۔ یہاں تک آج کی ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی ریڈنگ ہم اگلے آپ کے اس میں پڑھیں گے۔